بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہماری عبارت ہے لم یتعرض للمنعم به لقصور العبارت عن الاحاطۃ به ولئلا یتوہم اختصاصہ بشیء سے لے کر آج ہماری عبارت ہوگی بقولہ تعالی خلق الانسان علمہ البیان۔ آج تھوڑی سی عبارت طویل ہے تو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ لم یتعرض یہ ایک سوال کے جواب میں ہے۔ غرض اشارے ایک اعتراض کا جواب ہے اور وہ اس طرح ہے کہ مصنف نے نعمتوں کو ذکر نہیں کیا۔ ان کو چاہیے تھا کچھ نہ کچھ نعمتوں کو ذکر کرتے جو منعم بھی ہیں، جن کے ساتھ رب تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، ان کو ذکر کرتے۔ انہوں نے کسی نعمت کو، کسی منعم بھی کو ذکر نہیں کیا۔ تو حق تو یہی بنتا تھا کہ چلو اگر عبارت میں ساری نعمتوں کو ذکر نہ کرتے تو بعض نعمتوں کو ذکر کر دیتے، اجمالاً ذکر کر دیتے، تفصیلاً اگر ممکن نہیں تو اجمالاً ذکر کر دیتے۔ انہوں نے نعمتوں کو، منعم بھی کو ذکر نہیں کیا۔ اس کا جواب دیتے ہیں لم یتعرض، مصنف جو ہیں وہ در پہ نہیں ہوئے، للمنعم بھی، منعم بھی کے در پہ نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی علت اور دلیل دینے لگے ہیں لقصور العبارت عن الاحاطۃ، احاطے سے عبارت کے کمی کی وجہ سے، کہ عبارت جو ہے ان منعم بھی کے احاطے سے قاصر ہے، تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دوسری پھر اعتراض ہوتا ہے کہ ولی اللہ، یہ اس کے غرض اشارے کی ایک اعتراض کے جواب میں ہے عبارت۔ اعتراض یہ ہے کہ ساری اگر نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم ایک دو تو ذکر کرتے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں، فرمایا کہ ولی اللہ یتوہم اختصاصہ بشیء دون شیء، کہ اگر ان منعم بھی میں سے کسی ایک دو کو ذکر کر دیتے تو پھر یہ اختصاص ہونا تھا کہ ہم جو ہے اس کا اختصاص ہے اسی انعام کے ساتھ ہی، نہ کہ اور کسی کے ساتھ۔ اب انہوں نے اس کو آزاد کر دیا، کسی منعم بھی کو ذکر نہیں کیا اور یہی کہا اور اس کی دلیل دی لیذھب نفس سامع، تاکہ سننے والا نفس جو ہے، سننے والے سامع جو ہے، اس کا نفس جو ہے چلا جائے کس کی طرف؟ کل مذہب ممکن، جو بھی ممکن مذہب ہے اس کی طرف چلا جائے، جو اس کو ملا ہے اس کی طرف جائے، اس کی توجہ کرے اس کی طرف، اور اس پر رب تعالیٰ کی تعریف فرمائے۔ ثم انہ صرح ببعض النعم ایماء الی اصول ما یحتاج الیہ فی بقاء النوع، یہ ایک اعتراض کے جواب میں ہے غرض اس کی ثم انہ سے، اور اس کی غرض یہ ہے، اس کا اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا اوپر کہ کسی منعم کو ذکر نہیں کریں گے، تمام کو ذکر نہیں کریں گے، کہ عبارت ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، جیسا کہ قرآن میں بھی موجود ہے، رب نے فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دو کو ذکر کر دیتے، اس کی وجہ بیان کی کہ اختصاص ہو جانا تھا، کہ ایک شے کے ساتھ حمد کا اختصاص ہو جانا تھا، دوسری شے کے ساتھ نہیں ہونا تھا، تو یہ بھی وجہ بن سکتی تھی۔ تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ثم انہ صرح ببعض النعم، آگے عبارت موجود ہے وعلم من البیان ما لم نعلم، علم ایک نعمت ہے۔ جب پیچھے کہا، جب ہم نے کہا کہ کسی نعمت کو ذکر کر دیتے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کسی خاص نعمت کو ذکر نہیں کرنا، کہیں یہ اختصاص پیدا نہ ہو کہ ہم جو ہے اسی نعمت کے ساتھ ہی ہے، کسی اور چیز کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لہذا اس عدم اختصاص کی وجہ سے ہم نے کسی منعم کو ذکر، منعم بھی کو ذکر نہیں کیا۔ تو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے منعم بھی کو ذکر بھی کر دیا،
اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کو ذکر نہیں کرنا، لہذا کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو تحریر ہے تقریر کے خلاف ہے۔ آپ نے جو لکھا ہے وہ نعمت کو ذکر کر دیا ہے، اور آپ کی جو تقریر ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے انعامات کا احاطہ کرنا وہ ممکن نہیں ہے، اور ایک کو بھی ذکر کرنا بھی ممکن نہیں۔ اس کا جواب دینے لگے ہیں۔ ثم انہ صرح ببعض النعم، پھر فرمایا کہ پھر مصنف نے بعض نعمتوں کی تصریح کی ہے، ایما ان اشارہ کرنے کے لیے الی اصول، ایک اصول کی طرف، وہ ایسا اصول ہے ما یحتاج، جس کی طرف محتاج ہوتا ہے انسان، فی بقاء النوع، اپنی زندگی گزارنے میں انسان جو ہے اس کی طرف محتاج ہوتا ہے، اور ماں موصولہ ہے، اس کے بعد اس کا بیان ہے، بیان ہو، اس ماں کا بیان یہ ہے، اس چیز کا بیان یہ ہے، وہ اصول ہے کہ ان الانسان مدنی، کہ انسان جو ہے وہ بالطبع مدنی ہے، ای محتاج فی تعیشہ الی التمدن، یعنی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی گزارنے کے اندر تمدن کی طرف محتاج ہے۔ اور تمدن کسے کہتے ہیں اس کو شارح بیان کرنے لگے، کہتے ہیں وَهُوَ اجتماعُهُ، وہ اس انسان کا اکٹھا ہونا ہے، مع بنی نوعہ، اپنی بنی نوع انسان کے ساتھ، وہ اس حال میں اکٹھا ہونا ہے، یتعاونون ویتشارکون فی تحصیل الغذاء واللباس والمسکن، کہ وہ باہم شریک ہوتے ہیں غذا کی تحصیل میں، اور لباس کے اندر، اور رہائش کے اندر، اور نکاح کے اندر، اور باقی معاملات کے اندر۔ وہذا، یعنی یہ جو تعاون ہے، یہ تعاون جو ہے موقوف ہے علی ان یعرف کل واحد صاحبہ ما فی ضمیر، اس بات پر موقوف ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے ساتھی کو پہچان کروائے، ما فی ضمیرہ، جو اس کے دل میں ہے، جو اس کے دل میں ہے اس کی پہچان کروائے، تب جا کے یہ جو تعاون ہے تب جا کے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر ایک اشارت سے ایک اعتراض کا جواب ہے، گردش اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ آپ نے علامہ کو ذکر کیا، اس کی جگہ اشارہ بھی تو کام کر سکتا تھا۔ وہ جو معافی ضمیر ہے، جو اپنے ساتھی کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا اس معافی ضمیر کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تعاون کی تکمیل کے لیے، تو وہ اشارے کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے، تو اشارے کے ساتھ بھی تو کام ہو سکتے ہیں، تعاون جو ہے برقرار ہو سکتا ہے، کرتے بھی ہیں لوگ۔ تو اس کا جواب دینے لگے ہیں، وَالْإِشَارَةُ لَا تَفِعُ بِالْمَعْدُومَاتِ وَالْمَعْقُولَاتِ صَرْفًا، جو اشارہ ہے، اشارہ یہ معدومات اور معقولات صرفہ جو ہیں، جو صرف معقولی چیزیں ہیں، ان کو پورا نہیں کرتا، ان کو بیان کرنے کے لیے یہ اشارہ جو ہے وہ قاصر ہے، اس لیے اشارہ جو ہے وہ معافی ضمیر کو ظاہر کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ اشارے سے نہیں کر سکتے، چلے کتابت کے ذریعے تو معافی ضمیر کو بیان کیا جا سکتا ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب دینے لگے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے کتابت کے ساتھ، لیکن کتابت کے اندر مشقت بہت زیادہ ہے، وفی الکتابۃ شارح فرمایا وفی الکتابۃ مشقۃ، کتابت کے اندر مشقت بہت زیادہ ہے، لہذا بس فانعم اللہ تعالی علیہ بتعلیم البیان وہو المنطق الفصیح المعرب اما فی ضمیر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر انعام فرمایا بیان کی تعلیم کے سبب، اور وہ کیا ہے، وہ گفتگو کرنا ہے فصیح، اچھے انداز میں، ایسا اچھا انداز کہ المعرب، جو ظاہر کرے، اما فی ضمیری، جو کچھ ضمیر میں ہے، جو کچھ دل میں ہے، اس کو کہتے ہیں بیان۔ یہ رب تعالیٰ نے انعام فرمایا، رب تعالیٰ نے یہ تعلیم فرمایا۔ ثم ان ھذا الاجتماع
انما ينتظم اذا كان بينهم معاملة وعدل يتفق الجميع علیہ۔ اب یہاں سے غرض اشارے یہ ہے کہ ثم ان هذا الاجتماع انما ينتظم، یہ جو تمدن ہے انسان فطرتی طور پر، طبیعت کے طور پر جو انسان تمدن کا محتاج ہوتا ہے اپنی زندگی گزارنے کی، اجتماع کا جو محتاج ہوتا ہے، اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں۔ پھر فرمایا یہ جو اجتماع جس کا انسان جو ہے محتاج ہوتا ہے، یہ تبھی جا کے درست ہوتا ہے انما ينتظم اذا كان بینہم معاملۃ وعدل یتفق الجمیع علیہ، جب ان سب انسانوں کے درمیان جو ہے معاملات ہوں، عدل ہو، اور تمام اس پر متفق بھی ہو۔ کیوں؟ اس لیے لأن كل واحد يشتهي ما يحتاج الیہ، اس لیے کہ ہر انسان وہی چاہتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، اس کی طرف وہ محتاج ہوتا ہے، اور غصہ کرتا ہے اس پر جو اس کے حصول کے اندر مزاحمت کرتا ہے۔ اب جب حصول کے اندر غصہ آتا ہے تو پھر اب ظلم واقع ہوتا ہے، عدل نہیں ہوتا۔ پھر جب ظلم واقع ہوتا ہے تو پھر اجتماع کا معاملہ جو ہے وہ خلل ہو جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ عدل جو ہے وہ جس پر عدل کے اوپر جب متفق نہیں ہوتے تو پھر غضب ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو پھر سارے لوگ جو ہیں وہ آپس میں ان کا جو تمدن ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، معاملات اجتماع جو ہیں وہ خلل ہو جاتے ہیں۔ اور عدل ایک ایسی چیز ہے، والعدل لا يتناول الجزئیات غیر المحصورۃ، عدل ایک ایسی چیز ہے کہ جو شامل نہیں ہے جزئیات، ایسی جزئیات جو محصور نہیں ہیں، جن کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، ان چیزوں کا ان کو شامل نہیں ہے۔ یعنی عدل جو ہے وہ جزئیات غیر محصورہ کو شامل نہیں ہے بلکہ محصورہ کو شامل ہوتا ہے۔ تو فرمایا بل لا بد لها من قوانین کلیۃ، تو اب اس جزئیات کے لیے عدل جن کو شامل نہیں ہے، جن کا احاطہ نہیں کر سکتا، اب ان جزئیات کے لیے ایک ایسے قوانین کلیہ کا ہونا ضروری ہے، اور وہ قوانین کلیہ وہی علم الشرع، وہ شریعت کا علم ہے۔ ولا بد لها من واضح، تو اس شریعت کے علم کا قوانین کے لیے ایک ایسے واضح کا ہونا بھی ضروری ہے، یقررها علی ما ينبغي مصونۃ عن الخطا، کہ وہ ایسا واضح ہونا چاہیے کہ جو ان قوانین کلیہ کو مضبوط کرے، علی ما ينبغي، جو اس کی ڈیمانڈ ہے اس پر، اس طریقے سے کہ وہ محفوظ ہو خطا سے۔ اور واضح جو ہے وہ صرف شارع علیہ السلام ہی ہو سکتا ہے ایک ظاہری طور پر، وگرنہ حقیقی طور پر جو واضح ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ حاشی میں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں ای النبی لأنہ واضح فی الظاہر وان کان اصل الواضح هو اللہ تعالی، ظاہری طور پر جو ان قوانین کا واضح ہے وہ رب تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور حقیقت میں جو ہے وہ اصل میں جو ہے واضح وہ رب تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ پھر اگر شارع ان قوانین کو مقرر کرنے والا ہو، ان کو مضبوط کرنے والا ہو، تو شارع کی کچھ ڈیمانڈ بھی ہوگی، وہ شارع جو ظاہری طور پر موجود ہے۔ فرمایا لا بد ان یمتاز باستحقاق الطاعات وهو انما يتقرر بآیات تدل على ان شریعته من عند ربه تعالی وهي المعجزات، فرمایا کہ وہ شارع ایسے ہونا چاہیے کہ وہ اطاعت و فرما برداری کے اندر ممتاز ہونا چاہیے، اور یہ ممتاز ہونا تبھی جا کے ممکن ہو سکتا ہے، ثابت ہو سکتا ہے کہ جب نشانیاں اس پر ہوں، نشانیاں ایسی تدل علی ان شریعتہ، وہ نشانیاں ایسی جو اس کی شریعت پر دلالت کرتی ہوں، بتاتی ہوں کہ یہ شریعت جو ہے وہ اس کے اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ رب کی طرف سے ہے۔ اس بات کا یقین ہو جائے کہ لِيُعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَتَطَرَّقُ إِلَيْهَا الْخَطَأُ وَالسَّهْوُ وَالضَّلَالَةُ، کیونکہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی خطا، کوئی سہو، کوئی گمراہی نہیں ہوتی،
اس وجہ سے ایسی نشانیاں ہونا ضروری ہے جو اس کی شریعت کے رب کی طرف سے ہونے پر دلالت کرتی ہوں، اور وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ وہ معجزات ہیں، ان نشانیوں کا بیان ہے یہ۔ وَأَعْلَى مُعْجِزَاتِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْقُرْآنُ الْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ۔ ان معجزات کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان معجزات جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کہ وہ رب کی طرف سے ان پر دلالت کرنے والے جو معجزات ہیں، تمام کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان معجزات میں سے جو سب سے اعلیٰ معجزہ ہے اس کو بیان فرمایا وہ قرآن ہے، جو فارق ہے، جدا کرنے والا ہے حق اور باطل کے درمیان۔ حق اور باطل کا لفظ استعمال کیا۔ حق اور باطل جو ہے یہ اعتقادات کے اندر استعمال ہوتے ہیں، جبکہ بعض جگہ پر ثواب اور خطا کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ خطا اور ثواب جو ہے یہ عملیات میں استعمال ہوتے ہیں، اور بعض جگہ صدق اور کذب بھی استعمال ہوتا ہے، اور صدق اور کذب کا استعمال جو ہے یہ اقوال میں کیا جاتا ہے۔ تو لہذا فرمایا یہ دین اور دنیا کے معاملات کے اندر یہ فرق کرنے والا ہے، یعنی القرآن الفارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان جو ہے یہ فرق کرنے والا ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ ایسا ہے کہ جو رب تعالیٰ کی طرف سے اس شریعت کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور یہ شارع علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی تصدیق کرنے کے لیے ہے کہ یہ شریعت جو ہے وہ رب کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع سے مزین عطا فرمائے۔